احمد اور علی کو اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ وہ لوگ گھومنے پھرنے اپنی نانی کے گھر آئے ہوئے تھے۔ ان کی نانی کا گھر پہاڑی علاقے میں تھا۔ وہ لوگ سارا دن گھوم پھر کر شام کو اپنی نانی کے پاس کہانی سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ان کی نانی انہیں مزیدار کہانیاں سناتی۔ آج بھی وہ لوگ اپنی نانی کے پاس جمع تھے اور ان سے کہانی سننے کی فرمائش کر رہے تھے۔ تبھی ان کی نانی نے کہا، کیا آج میں تم لوگوں کو ایک بیوقوف بادشاہ کی کہانی سناؤں؟ بیوقوف بادشاہ؟ یہ کہانی مزیدار لگ رہی ہے، آپ ضرور سنائیں، احمد نے جلدی سے کہا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی دور دراز کے علاقے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ سے اس کے درباری اور اس کی عوام ہر وقت تنگ رہتی، کیونکہ بادشاہ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی سوجھی رہتی۔ بادشاہ کا وزیر بہت ہی سمجھدار تھا، مگر رائے روز بادشاہ کی نت نئی فرمائشیں سن کر وزیر بھی بادشاہ سے تنگ رہتا تھا۔ بادشاہ کو ایک روز خیال سوجھا کہ اسے ایک نئی عمارت بنانی ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلوایا اور اسے ساری بات بتائی۔ وزیر نے کہا، جیسے آپ کا حکم، آپ جگہ بتائیں، ہم جلد ہی اس عمارت کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔ مگر وہ بادشاہ کی اگلی بات سن کر چونک پڑا۔ مگر نانی، بادشاہ کی ایسی کیا فرمائش تھی؟ علی نے جلدی سے پوچھا۔ تم تنگ مت کرو، نانی کو کہانی پوری کرنے دو، احمد نے علی کو ڈپٹا۔ بادشاہ کی فرمائش یہ تھی کہ وہ ایک ایسا محل تعمیر کروانا چاہتا ہے جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف کی جائے۔ مگر بادشاہ سلامت، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وزیر نے من مناتے ہوئے کہا۔ مگر بادشاہ بہت ہی ضدی تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ جلد از جلد اس محل کو تعمیر ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو دھمکی دی کہ اگر وہ 10 دن تک یہ کام نہ کر سکا تو وہ اس کی گردن اتروا دے گا۔ وزیر بیچارہ پریشان سا اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ وزیر کی بیوی بہت ہی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے وزیر سے کہا کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ یقیناً آپ کی مدد کریں گے۔ وزیر اگلے دن صبح صبح اس جگہ کی طرف چلا گیا جہاں پر بادشاہ نے عمارت تعمیر کروانے کا حکم دیا تھا۔ راستے میں اسے ایک جنگل سے گزر کر جانا تھا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے اسے ایک طرف ایک پنجرا نظر آیا۔ وزیر نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس پنجرے میں ایک بلی کا بچہ تھا۔ وہ شاید کافی زخمی تھا۔ وزیر نے آگے بڑھ کر اسے پنجرے سے آزاد کیا۔ جیسے ہی اس نے پنجرے کو کھولا، وہاں پر ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ جیسے ہی دھواں ختم ہوا، وہاں پر بلی کا بچہ نہیں تھا، مگر ایک پری وہاں پر موجود تھی۔ وزیر یہ دیکھ کر کافی حیران رہ گیا۔ اس نے پری سے کہا کہ یہ سب ماجرا کیا ہے؟ اس پری نے بتایا کہ میں کئی برس سے ایک جادوگر کی قید میں تھی اور تم نے مجھے اس جادوگر کی قید سے آزاد کیا ہے۔ اب میں تمہاری کوئی خواہش ضرور پوری کروں گی۔ مجھے کوئی خواہش بتاؤ تاکہ میں تمہارے احسان کا بدلہ اتار سکوں۔ وزیر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے پری کو سارا واقعہ کہہ سنایا کہ وہ کیسے بادشاہ کی ضد کو لے کر پریشان تھا۔ پری نے کہا، اچھے انسان، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی تمہاری مشکل کو آسان کر دیتی ہوں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی پری نے چھڑی گھمائی تو وہاں پر ایک جادوئی طوطا نمودار ہوا۔ پری نے وزیر سے کہا، یہ طوطا لے جاؤ، بادشاہ کے سارے سوالوں کا جواب اس طوطے کے پاس ہے۔ وزیر نے پری کی مدد کا شکریہ ادا کیا اور طوطے کو لے کر محل کی جانب چل دیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، مجھے بھی اس جگہ لے چلو جہاں تعمیر شروع کی گئی ہے، میں خود اپنی آنکھوں سے تعمیر ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کو لے کر وہاں پہنچا۔ بادشاہ وہاں پر کام نہ ہوتے دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ تبھی وزیر نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ طوطا ابھی اس محل کی تعمیر شروع کر دے گا۔ یہ سنتے ہی طوطا اونچائی پر پہنچا اور وہاں سے کہنے لگا، مجھے جلدی سے اینٹیں دو۔ بادشاہ یہ سن کر مزید غصہ ہوا اور وزیر سے کہنے لگا، کیا تم پاگل ہو؟ اتنی اوپر کون اینٹیں پہنچائے گا؟ وزیر بادشاہ کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہی وہ بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ بادشاہ کو وزیر کی بات سمجھ آ گئی۔
اور اس نے آئندہ کے بعد کوئی بھی بے تکی فرمائش کرنے سے توبہ کر لی۔